بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جمعہ مبارک۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھارتی فوج کا بلو پرنٹ پلان پاک فوج کے ہتھے کیسے لگا، اور بھارتی فوج کی صفوں میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ لیک کیسے ہو گیا۔ دوسرا جناب، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو آ رہا ہے اور شرطیں لگ گئی ہیں، سٹا لگ گیا ہے، سزا ہوگی نہیں ہوگی یا فیصلہ پھر ملتوی ہو جائے گا۔ جس طرح 2 مرتبہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، سنایا نہیں جا سکا، اس کی کچھ اندر کی چیزیں کچھ آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 70 ارب روپے سے زیادہ کا ایک جو ہے وہ میگا سکینڈل ہے، اور اس میگا سکینڈل کی وجہ سے جو تمام تر جو صورتحال ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، کیونکہ جو نیب کے تفتیشی آفیسر نے جو وہاں پہ انکشافات کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ، ایک تو حیرت انگیز انکشافات پر مبنی ہیں، دوسرا جو معلومات دی گئی ہیں کس طرح کابینہ کو بائی پاس کیا گیا، کس طرح ریاست کو، سپریم کورٹ کو اور ایک پراپرٹی ٹائکون کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے ساری گیم کھیلی گئی، اور کن لوگوں نے اپنی تجوریاں بری ہیں، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ تو اس کے تمام تر جو شواہد ہیں، اس کے جو تمام تر حقائق ہیں، جو دستاویزات ہیں وہ مکمل ہیں، اور اب صرف فیصلہ 13 جنوری کو آنا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں 7 سے 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کو کہہ دیں، کیونکہ اس کیس کو لٹکانے کی پوری جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے۔ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سہولت کاری کی گئی، وہاں سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں احتساب عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا، کہیں پہ یہ خود عدالتوں سے غیر حاضر ہونا شروع ہو گئے، ان کے وکلا جو ہیں وہ مسلسل ٹائم جو ہیں وہ لیتے رہے۔ 1 سال تک یہ مقدمہ چلا، اور جب یہ نومبر 2023 میں اس حوالے سے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی، ریفرنس فائل ہو گیا، پھر اس کے بعد فروری 2024 میں باقاعدہ طور پر اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوا، تو تقریباً کوئی 1 سال لگا۔ تو اس 1 سال کے دوران ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف تو سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سابق وزراء، کابینہ کے وزراء تھے، جس میں زبیدہ جلال ہیں، پرویز خٹک ہے، ان کے ساتھ ساتھ پھر جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل جو سیکرٹری، اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کے جو وعدہ معافی پر مبنی جو بیانات ہیں وہ سزا کے لیے کافی ہیں، جس میں کہا گیا کہ شہزاد اکبر جو اس وقت معاون خصوصی احتساب تھا، اس نے یہ ساری گیم کی، سارا ڈرامہ کیا، ایک بند لفافہ لا کر جو ہے وہ رکھ دیا گیا کابینہ کے سامنے، اور کابینہ کے اراکین کو کہا گیا کہ وہ اس کی منظوری دے دیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے اندر کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ ملک ریاض اور برطانوی خفیہ ایجنسی NCA کے درمیان، نیشنل کرائم ایجنسی کہہ لیں، NCA کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ ہے، جو پھر کہا کہ یہ حکومت پاکستان اور NCA کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ ہے، جس کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کی جائے گی، پھر وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہے، اور اس کے بدلے پھر تقریباً کوئی 450 ارب روپے یا 450 کنال جو زمین ہے وہ القادر ٹرسٹ کے لیے حاصل کی جاتی ہے، حالانکہ اس ٹرسٹ کا 2019 تک کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، وہ تو ملک ریاض سے پھر پیسے زمین حاصل کر کے وہ جو ہے وہ لی گئی، اور وہ اس وقت یہ معاملہ وہی ہے، آپ کو میں تفصیل موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا کہ بیریا ٹاؤن نے کراچی کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو جب سپریم کورٹ میں کیس آیا اور پتہ چلا کہ 460 ارب روپے کا جو ہے وہ گھپلا کیا گیا ہے، تو اس دوران یہ بات کھلی کہ وہاں پہ ملک ریاض نے برطانیہ میں کوئی فراڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 200 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا
جرمانہ ہے وہ ان کے ذمے ہے، تو وہاں پہ وہ برطانوی حکومت کے ساتھ تصفیہ کیا گیا، وہاں کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ کہا گیا کہ NCA کے ساتھ کہ ہم یہ پیسہ جو ہے پاکستان کو یہ واپس کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ پیسہ پاکستان کے قومی خزانے میں آنے کی بجائے اس کے بدلے ادلا بدلی کی گئی اور ملک ریاض کو ایک بڑا ریلیف دیا گیا، اور اس کے بدلے پھر وہ موڑا اسلام آباد میں بھی ایک اچھی خاصی زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ فراگوگی کے نام فراگوگی نے آگے رہ کر حاصل کیا، لیکن اس کے پیچھے عمران خان اور یہ بشرا بی بی دونوں تھے۔ اس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں کی جا رہی، کوئی 250 کنال ہے یا 200 کنال ہے، بہرحال اس کے بھی شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور وہ پھر زبیدہ جلال نے بھی یہ بات کہی، پرویز کھٹک نے بھی یہ بات کہی کہ شہزاد اکبر نے کابینہ میں وہ بند لفافہ کھولنے سے منع کیا اور اس کی اضافی ایجنڈے کے طور پر منظوری دی گئی، اور جب ہم نے شور مچایا تو کہا گیا کہ یہ حکومت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے جس کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا، اور تفتیشی افسر نے جو انکشاف کیا وہ بڑا خوفناک انکشاف ہے۔ اس نے کہا کہ جناب اس بند لفافے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی جس میں کہا گیا تھا یہ پیسہ جو ہے وہ اس کا یہ ملک ریاض کو ہی منتقل کیا جائے گا، اور اس اماؤنٹ کا ایک بڑا حصہ منتقل پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ یہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا گیم کھیلی جا رہی تھی۔ 70 ارب روپے آج کے بنتے ہیں، اور وہ اچھا خاصا جو اماؤنٹ ہے اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اعظم خان نے بھی یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں کابینہ کے سامنے لائی گئی لیکن لفافہ نہیں کھولا گیا۔ زبیدہ جلال نے بھی یہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر زلفی بخاری، شہزاد اکبر، یہ فرا گوگی اور مصطفیٰ تبسم سمیت 6-7 افراد ایسے ہیں جو کہ جن کو اشتہاری قرار دیا گیا، پھر ان کی جائیداد جو ہے وہ اور ان کی پراپرٹیز دیگر جو اثاثہ جات ہیں ان کو منجمد کرنے کا جو ہے وہ احکامات عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے۔ تو یہ ایک اوپن شٹ کیس ہے، اس کیس میں کوئی اب لکونہ نہیں ہے، اب سزا ہے۔ اگر عدالتیں آزادانہ طریقے سے فیصلہ کریں تو نیب نے یہ کیس بڑے اچھے طریقے سے لڑا ہے، تمام شواہد ہیں، گواہان ہیں، عینی گواہ ہیں، سلطانی گواہ ہیں، اور کابینہ کے سابق وزراء ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ، کیونکہ اس کا بینیفیشری جو تھے وہ بنیادی طور پر عمران خان اور یہ بشرا بی بی ہی تھے، جنہوں نے جو القادر ٹرسٹ بڑھایا، جو زمین جیلم کے پاس انہوں نے لوگوں نے حاصل کی، اس کا جو حال ہے، حالانکہ 2019 تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ سارا اس کے بعد سے جو کھیل ہے وہ شروع ہوا، اور وہاں پہ پھر یہ گیم ساری کی ساری جو ہے وہ ڈالی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو گمبھیر معاملہ ہے، اور یہ جو گمبھیر درتا ہے، یہ گمبھیرتا جو ہے یہ کھلنے جا رہی ہے۔ یہ 13 جنوری کو جو فیصلہ اب سب کی نظریں اس کے اوپر ہے، لوگوں نے شرطیں لگائی ہیں اربوں کی، کروڑوں کی، کہ جس میں کوئی کہہ رہا ہے سزا ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوگی۔ عدالتوں کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا عدالت جو ہے وہ آزادی سے فیصلہ دے گی، کیونکہ اس کیس کے جو جج ہے احتساب عدالت کے ناصر جوید رانا، وہ 2 مرتبہ چھٹی پر ہونے کی وجہ سے یہ کہ فیصلہ نہیں سنا سکے۔ پتہ چلا کہ ان کے اوپر بھی کچھ جادو ٹونا کیا جا رہا ہے، وہ بھی ان کے اوپر بھی وہ بشرا بی بی کو پھونک کر پھینک رہی، فیصلہ نہ سنا سکیں، وہ بیمار بھی ہوئے، چھٹی پر وہ بیماری کے باعث بھی گئے۔ اب اللہ جانے ان کا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں، اور میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 7 سال سے لے کر 10 سال تک قید کی سزا جو ہے وہ ہو جائے، اور یہ بہت ہی بڑا پھر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا، بلنڈر ہوگا، انصاف کا قتل ہوگا اگر اس کیس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دیا جاتا ہے تو۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن جو شواہد ہیں، جو دستاویز ہیں، وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو پوری کہانی موٹے موٹے جو پوائنٹ ہیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں۔ اب یہ انصاف کا امتحان ہے، قانون کا امتحان ہے، عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ انصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں یا پھر وہ سیاسی مصلحت اور ذاتی جو چمتکار ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، شخصی چمتکار کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ اب دوسرا پہلو آ جاتے ہیں، بھارتی حکومت نے رواں سال 2025 یعنی کہ 2025 میں ایک پلان بنایا، ایک بلو پرنٹ بنایا کہ فوج کو کس طرح جو ہے وہ ماڈرنائز کیا جانا ہے، ریفارم لائی جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جدت پسندی اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے کر آئی جائے گی، اور اس کا پورا ایک پلان جو ہے وہ بنایا، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جناب جدید ہتھیار حاصل کرنے ہیں، ظاہر ہے باقی خطے میں اجارہ داری قائم کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس میں نئے ہتھیار، نئے جہاز، نئی آبدوزیں، ماڈرنائزیشن،
साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक ब्लू प्रिंट बनाकर पेश कर दिया। और इलाकाई थानादारी जो है वो कायम करने की हमेशा उनकी ये ख्वाहिश जो है वो रही है, जो कि इंशाअल्लाह ताला कभी पूरी नहीं होगी फ़ौज पाकिस्तान की जो है वो मौजूदगी में। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, हमारा जो खुफिया इदारा है, कौमी सलामती का सबसे प्रीमियर इदारा ISI, उसने इनकी इस ब्लू प्रिंट प्लान को न सिर्फ पकड़ लिया है, काबू कर लिया है, बल्कि उस प्लान को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई और फौजी सलाहियत को जो है उसके मुकाबले में कई गुना बेहतर करने पर काम शुरू कर दिया गया है। वो ब्लू प्रिंट इनका फौज पाकिस्तान के हाथ लग चुका है और फौज पाकिस्तान और हमारे इदारों का ये कहना है कि ये जो प्लान भारतीय हुकूमत ने बनाया है, इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला अमल दरामद का होगा। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, फिर फंड्स और बजटरी जो इनको मसाइल दरपेश आएंगे, क्योंकि ये भारी अरबों खरबों रुपए का ये ब्लू प्रिंट बनाकर बैठ गए हैं। तो इसके ऊपर अमल दरामद सबसे बड़ा मसला होगा। इसके ऊपर अमल दरामद के लिए अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो दरकार होंगे। वो कहाँ से आएंगे? क्या भारतीय बजट इस चीज़ की इजाज़त देगा? फिर वो जिस तरह मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, जिस तरह वो हथियारों का, जिस तरह वो आलात का, जिस तरह वो टैंक्स और दीगर सासाजात इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी फौज पाकिस्तान ने, हमारी ISI ने उनके अंदर घुसकर इस प्लान का न सिर्फ पता चलाया है, बल्कि उसका तोड़ करना भी शुरू कर दिया गया है। तो भारत की इस खित्ते में थानेदारी की, अजारादारी की किसी किस्म की कोई भी कोशिश ना पहले अल्लाह के फजल करम से हमने कामयाब होने दी है, ना आइंदा कामयाब होने की किसी तौर पे भी इजाज़त दी जाएगी। और पाकिस्तान अपने दिफा, अपनी सालमियत को हर कीमत पर जो है वो मुकद्दम रखेगा और रख रहा है। और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता ना कभी हुआ, ना किया जाएगा, ना किसी को इसकी इजाज़त है। तो ये दो अहम तरीन जो इश्यूज थे वो आपके सामने रखे हैं। आपको भी अब बेसब्री से इंतज़ार होगा 13 जनवरी का। बड़ा हमें भी है, क्योंकि 2 मरतबा केस का फैसला मुलतवी किया गया है। लेकिन अब जो ये नैब को भी उम्मीद है, हुकूमत को भी और इदारों को भी उम्मीद है कि इंसाफ का बोल बाला होगा, और जिन लोगों ने कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया वो सारे के सारे जो है वो कटहरे में आएंगे और इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और आला अदलिया भी जो है वो भी इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर पाकिस्तान के अंदर जो फिर एक तरह की मुदाखलत का सिस्टम है, या फिर किसी की कबूलियत का मामला है, किसी को नवाजने का मामला है, या फिर कोई राफ़े आ जाती है, या फिर कोई जो टलियां खड़कना शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़े वो सवालात हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा और कानून और इंसाफ के मुताबिक एक वो फैसला आएगा जो कि शवाहिद, दस्तावेज़ात, कानून, आइन के मुताबिक जो है वो फैसला होगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।